السلام علیکم ڈیئر طلبہ، آج ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے، لیکچر نمبر 10 اور پارٹ 2 ہی تو مضمون ہے. آپ کو پتہ ہی ہے بورڈ میں جیسے آپ کو پہلے وہ 3 آپ کے جو سوال ہیں، سوری 2 آپ کے جو سوال ہیں آخری والے وہ ختم کر دیے گئے، ان کی جگہ پہ ایک سوال ہی لایا گیا ہے. یہ 3 مضامین ہیں اور ان میں سے ایک کرنا ہوگا آپ کا. جیسے وہاں پہ تلخیص ہوا کرتی تھی، جیسے وہاں پہ مکالمہ، روداد، روزنامچہ ہوا کرتا تھا، تو یہاں پہ اب ایک ہی مضمون ہے اور ایک مضمون جو ہے یعنی 3 مضمون ہوں گے، ان میں سے ایک آپ نے کرنا ہے اور یہ 20 نمبر کا ہے بیٹا. تو مضمون میں سے ایک کا اس کا انتخاب کیجیے گا جس میں کوئی شخصیت آتا ہو، یا سب سے پہلے تو جس کے حوالے سے آپ کے پاس زیادہ بہترین مواد ہو، جس پہ آپ کی اچھی گرفت ہو. اچھی گرفت تو وہ اختیار کیجیے گا، یوں نہیں ساتھ والے پہ بھروسہ نہ کیجیے گا، اس کی جگہ بھی چینج ہو سکتی ہے. اچھا یہ تو مذاق تھا. تو 8 تا 10 صفحات جو ہیں بیٹا مضمون کے وہ آپ نے لکھنے ہیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے ابھی سے ہی کہ آپ جب لکھنا شروع کریں تو ایک صفحے پہ عموماً 22 لائنیں ہوتی ہیں، بعض میں اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ تو یہ اور شیپ میں ہوا کرتا ہے. تو ایک صفحہ جو ہے یہ آپ نے عام جو آپ کا رجسٹر والا ہے یہ آپ نے 5 منٹ میں لکھنا ہے. اور آپ ٹرائی کریں گے نا بیٹا، آپ لکھنے کی پریکٹس کریں گے جس سے آپ کی لکھائی بھی خراب نہ ہو، لکھائی بھی خوبصورت رہے، پیپر بھی خوبصورت لگے. تو آپ 5 منٹ میں اگر ایک صفحہ لکھتے جائیں گے بیٹا تو یہ خود بخود 8 صفحے اگر آپ لکھیں، ویسے 6 سے 8 صفحات بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن بچے چونکہ اس میں اچھا مواد نہیں لکھ رہے ہوتے تو ٹیچر جو ہیں وہ 8 سے 10 صفحات کہہ دیتے ہیں. آپ اگر 7-8 صفحے لکھیں تو 5 منٹ میں یہ بیٹا 50 منٹ اس کے لیے ٹائم ہوا کرتا ہے، تو 40 منٹ میں یہ آپ کا لکھا جائے گا. اور 10 منٹ میں آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو. جیسے کوئی لفظ لکھا ہے تو اس کے اوپر آپ مارکر سے لکھ لیجئے گا، چونکہ سرخیاں نہیں بنانی ہوتی، ہیڈنگز نہیں دینی ہوتی اس میں، ورنہ یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا اور وہ کراس لگا دیتے ہیں آپ کے پیپر چیک کرنے والے. ایک صفحہ آپ نے 5 منٹ میں لکھنا ہے بیٹا. اور ہر مضمون جو ہے جیسے ہر بات ہے، مثلا آپ کسی دن آپ کو ادھار پیسوں کی ضرورت پڑے تو آپ جا کے کسی دوست کو ساتھ جو ہیں آپ کے کلاس فیلو انہیں آپ کہیں گے نا، سب سے پہلے تو بتائیں گے کہ آج میں لیٹ اٹھا یا اٹھی اور میں نے گھر سے پرس نہیں لیا اور جلدی میں بس نکلنے والی تھی آگے. یہ ہوگی تمہید، ابتدائیہ ہو گیا آپ کی بات کا. اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ابھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. یہ مین ہو گیا، یہ نفس مضمون ہو گیا، یہ آپ کی اصل بات ہوگی. تو اب جو اختتامیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں آپ کو کل پرسوں یا کل جب آؤں گا تو میں آپ کو واپس کر دوں گا. دوست ویسے مانتے نہیں ہیں لیکن چلیں پھر بھی آپ کو پیسے مل جائیں گے. تو یہ مضمون کے 3 حصے بن جایا کرتے ہیں. سب سے پہلے ابتدائیہ ہے، جو ابتدا میں بیٹا چیزیں آپ نے لکھنی ہوتی ہیں. جیسے ہر چیز کی ایک تمہید ہوا کرتی ہے. تمہید کا لفظ مطلب ہوتا ہے بات شروع کرنے سے پہلے کی بات، جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کی بات، اس کے لیے جو گراؤنڈ آپ بنا رہے ہیں وہ ابتدائیہ ہے. نفس مضمون ہے، مین جو چیزیں ہیں، جو اصل مضمون ہے، جو اصل چیز آپ لکھنے والے ہیں، یہ نفس مضمون کہلائے گا. اور اختتامیہ یعنی آپ کی بات سے، آپ کی تحریر سے محسوس ہو کہ اب آپ بات کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں، اب آپ اینڈ کرنے والے ہیں اس بات کا. یہ ہر مضمون کے، ہر بات کے، ہر خط کے، ہر جو بھی آپ کے پاس کتاب ہے اس کے بیٹا یہ 3 عموماً انداز ہوا کرتے ہیں. اچھا، ہر صفحے پر 2 حوالہ جات جب آپ دیں گے بیٹا، اور یہ لازمی ہے، تو 3 پیراگراف. میں بار بار آپ کو ہر جو بھی لیکچر میں نے دیا ہے اس میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کے نمبر بڑھتے ہیں بیٹا. جب آپ کا پیپر خوبصورت لگتا ہے، جب آپ ہر صفحے پر 2 حوالہ جات دیتے ہیں تو 3 پیراگراف آٹومیٹیکلی بنتے جاتے ہیں اور پیپر آپ کا خوبصورت لگتا ہے، آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کو زیادہ نمبر ملیں گے. اسی طرح جو واقعات ہیں، ایک تو ان کی تکرار نہیں کرنی، بار بار جملوں کو، واقعات کو بار بار نہیں لکھنا. یہ یوں نہیں ہے کہ آپ ایک ہی بات کو بار بار لکھتے جائیں اور 6 سے 8 صفحات پورے کر دیں. تو جو پیپر چیک کرنے والے ہیں بیٹا وہ کئی سال سے پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں اور پھر انہیں ہر سوال کی ایک کی ملتی ہے جو حل کی ہوتی ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ اہم پوائنٹس اس میں ہونے چاہیے. تو وہ آپ سے زیادہ چلاک ہوتے ہیں. اب بعض اوقات آپ کوئی چیز اپنی ترتیب میں نہیں لکھ رہے ہوتے اور آپ کہتے ہیں میں نے تو جی اچھا خاصا صحیح پیپر لکھا تھا، بورڈ والوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یا پیپر چیک کرنے والے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. تو زیادہ تر ایسا نہیں ہوا کرتا، کہیں ریئر ایسا ہو جایا کرتا ہے. اچھا، سرخیاں نہیں آپ نے
लिखनी इसमें बनानी, उससे गुरेज करना है। यूँ है कि जैसे आप इंग्लिश का मजमून लिखते हैं, अंग्रेज़ी में मजमून लिखते हैं, वैसे ही आपने उर्दू में लिखना है। अंग्रेज़ी में आप हेडिंग्स नहीं देते, तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं करना, इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, क्रॉस लग जाया करता है। और आपकी तो पूरी की पूरी कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करें, तो उसके लिए आप जिन चीज़ों से मना किए जाए उससे मना हो जाया करें। अच्छा, दाएं तरफ आपने हाशिया लगाना है, ये आपने जेहन में रखना है, और ये डेड श्योर है कि आपने ये नीले मार्कर से करना ही करना है। एक जो मजमून है अमूमन उसके जो अज्जा हुआ करते हैं वो यूँ है कि सबसे पहले इब्तदाइया, जैसे हमने पहले डिस्कस किया इसे, इसके बाद इब्तदाइया, तमहीद, इब्तदाई बातें, शुरू वाली बातें, ये सारी एक ही बात है। अच्छा, मौजू का तारफ जो आप मजमून लिख रहे हैं उस हवाले से आपने बताना है कि आज बताना है, इज़हार करना है कि आज मैं, जैसे मेरी पसंदीदा शख्सियत मैंने ऊपर लिखा, तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हालात ज़िंदगी हैं वो हम सबको सबसे बेहतर अंदाज़ है तमाम मुसलमानों को, तो इसलिए मैंने ये लिखा कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आप लिखेंगे तो आप बताएंगे कि दुनिया में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और यकीनन उन्होंने अपनी अपनी फील्ड में इंतहाई बेहतरीन काम किया है, लेकिन नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मेरी पसंदीदा शख्सियत है। आपकी वजह से आज इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है, और 1400 कुछ सालों में ये इतना फैल गया। पहला जो है वो क्रिश्चियनिटी है, पहला ईसाइयत है। अच्छा, मौजू की अहमियत बतानी है कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उससे लोग इम्प्रेस होते हैं, हुए भी हैं और अब तक हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एजाज़ है कि क़यामत तक लोग आपसे मुतासर होते रहेंगे और आपको देखे बिना लोग आप पे अपनी जान कुर्बान करने का अज़्म रखते हैं। पैदाइश में आपने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद गिरामी हैं, वालिद मोहतरम है, काबिल एहतराम जो हज़रत अब्दुल्ला हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ महीने इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। इसी तरह जब आप इंतहाई छोटे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा जनाब आमना जो हैं वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई। तो ये आपने लिखना है बेटा। और यानी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुश्किलात का शिकार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी आजमाइश भी करनी थी, तरबियत भी करनी थी, चूँकि आपने इस दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन इंसान करार दिया जाना था, इसलिए। अच्छा, माहौल जो है अब आपको पता है, खाना काबा में बुत रखे हुए हैं, शराब आम पी जाती थी लोगों के। जब कुरान में शराब के हराम होने का जिक्र आया, बात तदरीज आया ना, पहले कहा गया कि नमाज उस वक्त ना पढ़ो जब तुम नशे की हालत में हो, फिर इसे जब आराम करार दिया गया तो लोगों ने अपने शराब वाले जो घड़े थे वो बाहर फेंके, तो यूँ जैसे बारिश होती है वैसे कीचड़ हो गया, वैसे हर तरफ शराब हो गई। तो शराब पिया जाना, झूठ बोला जाना, ज़ना, ये सारे मामलात जो हैं, बल्कि अरब में एक इंतहाई करीब रस्म थी एक कबीले में कि जब बाप मर जाता तो माँ खुद ब खुद बड़े बेटे की बीवी बन जाया करती थी। तो ऐसी फजूल रसूमात भी मौजूद थी। बेटियों को एक कबीला जिंदा दफन कर दिया करता था। तो इब्तदाई मुश्किलात में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दूसरे अरब बच्चों की तरह ये रवाज था कि गांव में रखा जाता। एक तो गांव की फ़ज़ा थोड़ी बेहतर हुआ करती थी, पाक होती थी, क्रिस्टल होती थी, शफाफ हुआ करती थी। नबी मोहतरम को भी हज़रत हलीमा सादिया जो है वो ले गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल हुई तो जब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब कहा इकरा, तो आपने कहा भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इसके बावजूद हम समझते हैं कि सारे इल्म जो हैं वो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होते हैं। तो तालीम के हवाले से आपने ये लिखना है कि आप उम्मी नबी थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा, अमली ज़िंदगी जो है ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वैसे ही आप भेड़ बकरियाँ ऊँट चराया करते थे जैसे बाकी लोग किया करते थे, और ये उजरत में भी हुआ करता था। जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी ये किया करते थे, ये सारे लोग उस दौर में किया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी एक बार दोस्तों ने मजाक में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बताते हैं कि मजाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आपकी चादर मुबारक थी ये मजाक में उन्होंने खींचना चाहिए, तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन बेहोश हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मेरा लिबास, यानी हया जो है वो इस लेवल का था नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि मक्का में जब किसी औरत पे, जब किसी लड़की पे इल्ज़ाम लगता तो वो कहा करती थी कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी की कसम मैं बेदाग हूँ, और ये सबसे बड़ी कसम मानी जाती थी। तर्ज़ ज़िंदगी जो है, जैसे एक यतीम बच्चा
لیکن جس نے پوری دنیا کا سربراہ بننا تھا اور دادا پال رہے ہیں، دادا کے بعد چاچا پال رہے ہیں، تو یہ جو سارے معاملات ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے بکریاں جو چرانا ہے نا، یہ بکری جو ہے یہ ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھتی. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح تربیت کی جا رہی تھی. آپ کا پیشنس دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے ہیں اور آپ بدلے میں دعائیں دے رہے ہیں. تو جوانی جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے داغ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ کو وہ عام واقعہ یاد ہوگا کہ ایک بندے نے کہا کہ آپ یہاں رکے، میں بھی آتا ہوں، اور آپ 3 دن تک وہاں کھڑے رہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے تو آپ نے کہا بھائی تم نے مجھے رکنے کا کہا تھا، میں رک گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ بھی تجارت تھا، تجارت تھے. تو بلکہ حضرت خدیجہ جو ہیں رضی اللہ عنہا، انہوں نے اپنے ایک غلام کو ساتھ بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کا جو نقص ہے، اونٹ کا جو یا گھوڑے کا جو نقص ہے، یا جو چیزیں بیچنے والی تھی وہ نقص بتا دیا کرتے تھے. تو یہ اس دور میں بڑی نئی بات تھی. لوگ تو اب بھی کوئی نقص ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ چیز بک جائے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نقص بتاتے تھے. آپ اپنے معاملات میں انتہائی کھڑے تھے. تو یہ نئی بات تھی وہاں. اور غلام نے آ کے تعریف کی. حضرت خدیجہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی تو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا. عرب نے عورتوں کا نکاح کا پیغام بھیجنا بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے. اسلام عورتوں کو پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے. اچھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں یہ نبوت ملی. 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ دوسرے لوگ بھی غار حرا میں جا کے مراقبہ کیا کرتے تھے، استغراق کرتے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے. تو جبرائیل علیہ السلام آئے. اور ویسے بھی عمومی زندگی میں 40 سال کی جو عمر ہے یہ میچورٹی کی عمر سمجھی جاتی ہے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دنیا نہیں بنی تھی اس سے پہلے بھی نبی تھے، لیکن 40 سال میں باقاعدہ اناؤنس کیا گیا. اچھا، نبوت میں مشکلات، جو بھی دنیا میں نیا شخص آئے گا، جو بھی جیسے حضرت امام حسین ہے، جیسے باقی لوگ ہیں، تو جو بھی آ کے نئی بات کرتا ہے، آپ کو بات کرتا ہے، اسے یقیناً مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے پرائے سب کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں آپ کو کوئی 3.5 کلومیٹر تک پتھر مارے گئے. دونوں طرف لوگ موجود تھے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے. آپ خون سے آپ کے جوتے جو تھے یہ تار ہو گئے. اور آپ کے غلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کیجیے. تو آپ نے ہاتھ بلند کیا اور کہا یا رسول، یا اللہ، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے، تو انہیں ہدایت دے. اور ان کے اگر قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی اولاد میں سے لوگوں کو مسلمان بنا دے. یہ جو محمد بن قاسم ہے یہ وادی طائف کا ہی نوجوان تھا. اچھا، ہجرت حبشہ جب مسلمان یہاں پہ تنگ آ گئے، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا. حضرت عمار بن یاسر تھے، اگر میں نام بھول بھی رہا، تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حبشہ کی طرف، جہاں کا نجاشی حکمران تھا اور نیک آدمی تھا، تو اس کی طرف بھیجا. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا تھا. شور نہیں ہے لیکن کتابوں میں موجود ہے. اس کے بعد جب مسلمان انتہا کے یہاں پہ انہیں پریشان کیا جاتا تھا، حضرت بلال کو لٹا کے تپتی ریت پہ لٹا کے اوپر گرم بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، پھر بھی ان کے منہ سے آہت آہت کی آواز آیا کرتی تھی. تو ہجرت مدینہ مسلمان وہاں پہ چلے گئے اور انصار نے انہیں ویلکم کیا بڑے اچھے انداز میں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے. وہاں کے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، بچیوں نے طلع البدر علینا یہ پڑھا. اچھا، یہاں پہ مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیا گیا. غزوات ہوئے، بدر تھا، احد تھا، خندق تھا، تبوک تھا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی ایک جگہ پہ شہید ہوئے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج نہیں کرنے دیا گیا، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا سینہ مبارک یوں بالکل ساتھ لگا. آپ نے کہا کہ یہ لوگ یہ محسوس نہ کریں کہ آج محمد ہم سے انتقام لے گا. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، بلکہ حضرت ابو سفیان جو بدترین اس وقت دشمن تھے ان کے گھر کو بھی پناہ گاہ قرار دے دیا کہ جو ادھر بھی جا کے پناہ لے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں جو اپنے دفاع میں لڑی گئی، جو دفاعی تھی، یعنی حملہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
تو دفاع میں جب وہاں چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا تھا تو وہاں بھی آپ نے یہ رول بنائے کہ عورتوں کو، بچوں کو جو تم پہ تلوار نہ اٹھائے، اور بوڑھوں کو ان پہ حملہ نہیں کرنا، اور درخت نہیں جلانے، فصلیں نہیں کاٹنی، جانوروں کو نہیں ذبح کرنا، انہیں نقصان نہیں پہنچانا. تو یہ سارے جو رولز ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. اور آخری وقت میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ رب العزت نے کہا کہ آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، تو وہاں آپ نے بین الاقوامی منشور دیا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں اگر کوئی فضیلت والا ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے. کچھ ریفرنس ہے جیسے اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، یا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، یا آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کے وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. امید ہے بیٹا آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. بہت شکریہ.